والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبو القاسم محمد المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال زينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله وصلوات الله عليهم أجمعين ما رأيت إلا جميلا صلوات الله تاریخ بشر تاریخ انسانی کا محیط العقول واقعہ حادثہ مارکہ یا جنگ یا کوئی بھی دوسری تعبیر استعمال کیجیے جس نے عقل انسانی کو ششدر کر دیا، حیران کر دیا، اور 1400 سالوں سے ہر سوچنے والا انسان اس کی انگشت حیرت اپنی دانتوں کے تلے دبی ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ راز و رمز عاشورہ کے ادراک میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا واقعہ ہے جس نے عقل انسان کو حیران کیا۔ یہ انسانوں کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک یاد رکھیں، نہ یہ کسی مورخ کا مزاج ہے، نہ انسانی معاشروں اور انسانی تہذیبوں میں کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ مسلسل سال ہا سال، اور وہ بھی اتنے 100 سالوں سے بے ہم مسلسل کسی کو اس طرح سے یاد رکھا جائے کہ اس کی یاد میں آنسو آئے جائیں۔ ان 1400 سالوں میں جتنے آنسو اس ایک سانحے کی یاد میں بہائے گئے، اگر انہیں یکجا کر دیا جائے تو خود سوچیں کہ اشکوں کا یہ سیلاب کتنی وسعت کا حامل ہوگا۔ یہ عاشورہ اور یہ کربلا کیا ہے کہ جس نے دشت و دریا، سمندر و صحرا 14 صدیوں کا سفر طے کیا، اور آج وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں جہاں روئے زمین پر انسان زندگی گزار رہے۔ کون سی چیز ہے جس نے عاشورہ کو ناقابل فراموش بنا دیا؟ اگر آپ کہیں ظلم ہوا کربلا میں تو کیا باقی جنگوں میں ظلم نہیں ہوا؟ کیا کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ فلسطین میں، دنیا کے دیگر خطوں میں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں
کئی بار ہوئی حضرت اقصیٰ کی قوا چاک، کتنے ظلم ہوئے، کتنے افراد قتل ہوئے۔ اگر افراد کے قتل کی بات ہے تو پہلی جنگ عظیم میں کم سے کم صلوات مجید الف
انسان حیران ہے. خود دشمن کے دربار میں جب 12 محرم کو ثانی زہرا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، جبکہ پورا کوفہ سمٹ کر شہر کوفہ کے دروازے پہ اکٹھا تھا، ان ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کی ہجوم کو چیرتی ہوئی بیوی جب پہنچتی ہے کوفہ دارالامارہ گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اور جیسے ہی تعارف ہوا اس نے آہستہ آہستہ طرز کے تیر چلانے شروع کیے. اور جب بیوی کا تعارف کروایا گیا کہ حسین ابن علی کی خواہر گرامی علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی موجود ہے، جیسے ہی تعارف ہوا بہت شاطر عیار چرب زبان عبید اللہ ابن زیاد، اس نے اپنی زبان کی چوٹ لگائی، طنز کیا، زبان کا وار کیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جواب میں اس طرح سے بھی اسے للکارا جا سکتا ہے اور اس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. جو جواب ثانی زہرا نے دیا ہے، میں باقی چیزوں کی طرف نہیں بڑھوں گا کہ سیدہ نے خود ابن زیاد کی کون سا لفظ استعمال کیا، خود اس میں پھر وقت طرف ہو جائے گا. جو جملہ جب ابن زیاد نے کہا کہ اے علی کی بیٹی، تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، اس کی فکر میں، اس کے خیال میں یہ تھا کہ ثانی زہرا شکایتیں کرے گی، زبان شیخہ نعوذ باللہ دراز کرے گی، وہ مسائل بیان کرے گی، مشکلات بیان کرے گی، قتل و غارت گری جو ظلم ہوئے چادریں چینی کی، پیاس کا شکوہ کرے گی. اس طرح سے جب وہ اپنے مسائل بیان کرے گی میں خوش ہوں گا، ہنسوں گا اہل دربار کے ساتھ مل کر، لیکن اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آگے سے ایسا جواب بھی آ سکتا ہے. جیسے کہا کہ اے علی کی بیٹی، تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، سبحان اللہ، حاصل کیا کلام کو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے کربلا میں جمال خدا کو دیکھا، نہ یہ نہیں فرمایا. منحصر کیا کلام کو، فرمایا مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے کربلا میں صرف حسن پروردگار کو دیکھا ہے، صرف اور صرف جمال خدا کا مشاہدہ کیا ہے. یہ وہ دید ہے اور وہ اینک ہے جسے لگا کے بشر مکتب کربلا کا مطالعہ کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ اتنا وزنی جملہ تھا. جس طرح ثانی زہرا نے سمندر کو گوشے میں سمو دیا کہ ساری محفل میں سوائے ایک شخصیت کی شاید کوئی دوسرا فرد اس کا وزن نہیں کر سکتا تھا. انسان کامل، ولی خدا، نائب حسین، امام وقت، سید سجاد علی زین العابدین، جیسی اپنی پھوپھی کا یہ نورانی جملہ سنا آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور کیا سند جاری فرمائی کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ بتحقیق بے شک اس روئے زمین پر میری پھوپھی زینب بنت علی وہ شخصیت ہے کہ جن کا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا استاد نہیں ہے، جو شاگرد پروردگار ہیں، جن کا معلم، جن کا مرشد، جن کا مربی، جن کا استاد صرف ذات اقدس الہ خدا سبحان پروردگار اور معبود سوائے اللہ ہے، جس کی شاگرد زینب بنت علی دشمن کے دربار میں کھڑے ہو گئے. اتنی بڑی بات ارشاد فرما رہی کہ میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو مشاہدہ کیا. یہ دید ہے جس سے ہم کربلا کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کون گیا. بظاہر مورخ یہ لکھے گا کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا حسین ابن علی تشریف لے کے گئے، لیکن ثانی زہرا نے جو دید عطا کی اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ بظاہر مدینہ سے کربلا حسین ابن علی تشریف لائے، لیکن بباطن جس سفر ارادہ خدا نے طے کیا، یہ اللہ کا ارادہ ہے. جیسے خود سید الشہداء نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، جب آپ سو روانہ ہو رہے تھے 28 رجب کو مدینہ سے، آپ کے چھوٹے بھائی محمد کو جیسی اطلاع ملی وضو کر رہے تھے، انہوں نے وضو کا برتن وہیں پہ پھینکا، وضو آلے میں رہ گیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، کہ فرزند رسول
میں کیا سن رہا ہوں، آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، عراق تشریف لے جا رہے ہیں. کہا محمد میں عراق جاؤں گا. فرمایا نہ جائیے، نہ جائیے. تو کیا جواب دیا کہ اے محمد شاء اللہ ان یرانی قتیلا. یہ فیصلہ کن جملہ ہے جو سید الشہداء نے اپنے بھائی محمد کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد حنفیہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. شاء اللہ، یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی مشیت ہے کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتا ہوا دیکھے. پھر جب نگاہ پڑی مخدرات عصمت و طہارت پر، بیویوں پر، کہ اگر خود چاہتے تو چلے جائیے، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن کم سے کم انہیں ساتھ نہ لے جائیے. اب سید الشہداء نے دوبارہ فیصلہ کو لہجے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، اپنی طرف نسبت نہیں دی. فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، پروردگار ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی مشیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ سے جو کربلا چلے بظاہر حسین اور حسین کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، لیکن بواطن اللہ کی مشیت سے سفر کر رہی ہے. یعنی خدا کے ارادے اور اللہ کی مشیت کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی حق تعالی کی مشیت کے مظہر ہے. کیوں کائنات کبھی حسین کا سہیم شریک علی اور بدیل تلاش نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ خدا لیس کمثلہ شیء، اور حسین ابن علی حق تعالی کے اس وصف کے مظہر ہے. جس طرح سے حق تعالی کو کوئی سہیم شریک علیل بدیل نظیر اور مثیل نہیں ہے، اسی طرح سے بشر اس کائنات میں حسین کا علیل و بدیل تلاش کرنے سے عاجز ہے. کیوں حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے؟ اس لیے کہ خدا حی لا یموت ہے، اور حسین ابن علی مظہر حی لا یموت ہے. کیوں حسین بے نیاز ہے اور ساری دنیا حسین کے دروازے پہ جمع ہے ننگے پاؤں، لاکھوں کروڑوں افراد چل کے جاتے ہیں حسین کی بارگاہ میں؟ اس لیے کہ پروردگار صمد ہے، خدا بے نیاز ہے، اور حسین ابن علی حق تعالی کی صفت صمدیت کے مظہر ہے. حسین ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات حسین ابن علی کی محتاج ہے. یہ حسین کون ہے؟ کیوں خدا چاہتا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑے؟ کیوں خدا چاہتے ہیں کہ مخدرات عصمت و طہارت مدینہ چھوڑ کے کربلا جائیں؟ کیوں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حسین شہید ہو جائے؟ کیوں اللہ کی یہ مشیت ہے کہ بیویاں اسیر ہو جائیں؟ اور جو مشیت خدا کی ہے وہی مشیت حسین کی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. اللہ کی محمد و آل محمد کی مشیت میں، ان کی رضا میں، ان کی مرضی میں وحدت ہے. خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین شہید ہو جائے، مخدرات عصمت و طہارت نصیب ہو. حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں. اور شہید مطہری نے بیان کیا کہ ارادہ تکوینی نہیں ہے پروردگار کا، یہ ارادہ تشریعی ہے. اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ خدا کا ارادہ ہے حسین مجبور ہونا. یہ پروردگار کا ارادہ تشریعی ہے، یعنی جو ارادہ خدا کا ہے، خدا نے اپنے ارادے کا اظہار جب حسین سے کیا تو حسین نے خود مشیت خدا کو قبول کیا. جو ارادہ خدا کا وہی ارادہ حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر کیوں امام حسین کربلا چاہتے ہیں جائیں؟ حتیٰ امام حسین جب بھائی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، فرمایا عراق جا رہا ہوں. لیکن امام حسین کہاں تشریف لے کے گئے؟ عراق گئے. جب 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے تو آپ کو عراق جانا چاہیے تھا. فرمایا میں عراق جا رہا ہوں، لیکن حضرت عراق تشریف نہیں لے کے گئے، مکہ گئے. شاید کوئی خیال کرے کہ عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے، عبادت کے لیے گئے ہوں، سلام کے لیے گئے ہوں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں کچھ دن گزارنے کے لیے تبرکاً 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن 20 دن 40 دن، لیکن مسلسل 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام فرمایا. کیوں؟ سب سے پہلے یہ مرحلہ کہ امام حسین کیوں چاہتے ہیں کہ کربلا جائیں، کیوں چاہتے ہیں کہ عراق جائیں، اور خدا کیوں ایسا چاہتا ہے. اور دوسری بات کہ خود یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت 3 بر اعظموں تک پھیل چکی ہے. روح
زمین پر کم سے کم 9 کروڑ افراد ہیں جو یزید کی بیعت میں ہیں. جب سب نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی ہے تو ایک انسان کی بیعت کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یزید ابن معاویہ مصر ہے کہ حسین بیعت کریں، اور کیوں امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہے؟ جیسا عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے اور مختلف افراد نے مشورے دیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر عراق چاہتے ہیں کم سے کم آپ اہل کوفہ سے کہیں کہ پہلے یزید کے گورنر کو ہٹائیں، آپ کا نائب حکومت سنبھالے پھر جائیے، لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا. دوسری بات عبداللہ ابن عباس نے کہی کہ آپ عراق نہ جائیے، بیعت بھی نہ کریں، عراق بھی نہ جائیں، یمن چلے جائیں. امام حسین کے پاس کئی راستے سے دنیا کی مختلف نکات پہ جا سکتے تھے. عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، مگر کیا ہوا؟ 13 سال حکومت کر لی عبداللہ ابن زبیر نے. امام حسین سے نسبت کی جائے اگر کچھ حیثیت نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کی، لیکن 73 ہجری تک، اور اس کی حکومت خود یزید سے، عبد الملک بن مروان سے بڑھ گئی. خود مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ان کی حکومت شام تک، فلسطین تک، لبنان تک، حمص تک محدود ہو گئی. پورا حجاز، پورا مصر، پورا مدینہ 73 ہجری تک 11 سال مسلسل عبداللہ ابن زبیر کے پاس ہے. کیا شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر کی امام حسین کے برابر میں؟ امام حسین بھی عراق نہ جائیں، بیعت نہ کریں، لیکن کم سے کم کربلا بھی نہ جائیں، مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیں. جیسا کہ آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، اپنی جان کی حفاظت کیجیے، اپنے ساتھیوں کو، بچوں کو، خواتین کو بچا لیجیے، بیعت بھی نہ کریں. یہ کئی راستے ہیں. ایک یہ جیسا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ پہلے یزید کی گورنر کو ہٹوائیے پھر تشریف لے جائیں، یہ شرط رکھے اہل کوفہ کے ساتھ، اسے بھی قبول نہیں کیا. دوسرے یہ بیعت نہ کریں لیکن سکوت کریں، خاموشی اختیار کر لیں، کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جہاں ایسی پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اور بھی کئی راستے ہیں. لیکن حضرت نے ایک تو بیعت سے انکار کیا، دوسرا کربلا تشریف لے کے گئے. کیوں امام حسین کربلا تشریف لے کے گئے؟ کیوں بیعت سے انکار کیا؟ سکوت بھی کر سکتے تھے، بیعت نہ کرتے، خاموش رہتے. اور بھی تو کچھ ایسے افراد تھے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود یزید ابن معاویہ جب پورے اسلامی معاشرے نے یزید کی بیعت کر لی، اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یزید مصر ہے. جتنا میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ادھر امیر شام کی آخری سانسیں چل رہی تھی، حالت احتضار میں تھا، قریب المرگ تھا، طبیب، حکیم، معالج اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے. ضحاک بن قیس اس کی فوج کا سپہ سالار سر پہ کھڑا تھا. یزید تو خیر شام کے اندر موجود ہی نہیں تھا، عیاشی کے لیے باہر گیا ہوا تھا. 3 دن کے بعد آیا، ضحاک بن قیس سے نماز جنازہ پڑھائی امیر شام کی، اور 3 دن تک شام کے حالات کو کنٹرول میں رکھا. جب یزید پلٹ گیا تو حکومت اسے سپرد کی. لیکن اس دوران جب کہ امیر شام کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، تب جو کام سب سے اہم تھا، گھوڑے کے اوپر جن ڈالی گئی تھی اور قاصد تیار تھا. کہاں کے لیے؟ سب سے پہلا قاصد کہاں پہنچا ہے؟ جیسے ہی امیر شام کی آخری سانس ختم ہوئی، موت واقع ہوئی، فوراً سے قاصد بیٹھا، ضحاک بن قیس کا پیغام لے کر. خود امیر شام کا پیغام تھا، مدینے جا رہے، ابھی تو یزید کو خبر بھی نہیں ہوئی. امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیا اس لیے کہ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، یا یزید کے باپ کی طرف سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا، تو کیا امام حسین قیام نہ فرماتے، نہ چاہتے؟ کیا امام حسین نے قیام اس لیے فرمایا کہ اہل کوفہ نے نصرت کا وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا، خط لے کے؟ فرض کریں اگر اہل کوفہ امام حسین کو خط تحریر نہ کرتے، مدد کا وعدہ نہ کرتے، تو کیا آپ امام حسین کربلا نہ چاہتے، قیام نہ کرتے؟ اس بات کو سمجھنا ہے. یہ جو امام حسین فرما رہے کہ شاء اللہ یرانی قتیلا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت کے تابع ہے. یہ جو حسین ابن علی فرما رہے کہ شاء اللہ یراہن سوایا، اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک طرف خدا ایسا کیوں چاہ رہا ہے کہ حسین عراق جائے اور شہید ہو
امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا. سوال یہ کہ اگر یزید امام حسین سے بیعت نہ مانگتا تب کیا کرتے؟ کیا مدینے میں خاموش بیٹھے رہتے؟ اگر اہل کوفہ نصرت اور مدد کا وعدہ نہ کرتے، خطوط نہ لکھتے، تو کیا امام حسین خاموش رہتے؟ اہل کوفہ کا پہلا خط کب آیا؟ اہل کوفہ کو یزید کی باپ امیر شام کی موت کی خبر کب ہوئی ہے؟ 1.5 مہینے کے بعد. اہل کوفہ کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے. امام حسین کو خطوط کا آغاز کب کیا گیا؟ جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچ چکے، 3 شعبان کو پہنچے. سب سے پہلے خطوط کی کھیپ عبداللہ بن سعید حنفی، سعید بن عبداللہ حنفی، جو پہلے خطوط لے کے آئے مسلم ابن اوسطا کے اور باقی شخصیتوں کے، وہ 10 رمضان المبارک کو مکہ پہنچے امام حسین کے پاس. اور امام حسین تو ان خطوط سے پہلے مدینہ چھوڑ چکے. امام حسین کے قیام کا فلسفہ کیا ہے اور یزید کیوں مصر ہے؟ اس کی مجبوری کیا ہے؟ کیوں یزید چاہتا ہے کہ امام حسین ہر صورت میں بیعت کرے؟ یزید کی سب سے بڑی مجبوری، جس کے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، یزید کی اور بنو امیہ کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی نامشروع حکومت کو مشروع کرنا چاہتا تھا. اس بات کو درک کریں گے؟ اب مجمع تقسیم میں آدھے ادھر بیٹھے اور آدھے ادھر بیٹھے اور آنکھیں ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ ایک آنکھ ان کو دیکھو اور ایک آنکھ ان کو دیکھو. جگہ کافی ہے، ادھر آ جائیں، ادھر کافی جگہ پہ. کیوں یزید چاہتا ہے؟ اس لیے یزید کی سب سے بڑی مشکل اور مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنی نامشروع حکومت کو مشروع کرنا چاہتا ہے. اور یزید کی حکومت اس وقت تک مشروع نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر امام حسین کی مہر نہ لگے. باقی 8 کروڑ 99,99,999 افراد اگر یزید کی بیعت کر لیں، اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ امام حسین بیعت نہ کرے. اس لیے کہ حسین ابن علی جو اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ ہے، فرزند مصطفیٰ، زمین پر حجت خدا، حجت حق، انسان کامل، نائب خدا، جانشین خدا، خلیفۃ اللہ فی الارضین، یہ امام حسین وہ شخصیت ہے کہ اگر بیعت کرے تو آپ کی بیعت یزید کی حکومت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، تب یزید کی حکومت مشروع ہو سکتی ہے، ورنہ حکومت مشروع نہیں ہو سکتی. اور یزید کیوں چاہتا ہے؟ یہی اس کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ مشروع ہو جائے حکومت کسی طرح سے. جو کرنا ہے یزید نے وہی کرنا ہے، کردار وہی ہے، بس اسلام کا ٹھپا لگ جائے اوپر. اور یہ اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک وارث اسلام حسین ابن علی اس کی تائید نہ فرمائے. اس لیے مجبوری ہے. اور امام حسین دیکھ رہے ہیں. اب فرض کیجئے اگر امام حسین خاموش رہ جاتے، نعوذ باللہ حاکم بدہن آقا بیعت نہ فرمائے، لیکن خاموش رہ جائے، تو اس کا نتیجہ آج کیا ہوتا؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ جیسا علامہ علی نقی نقل صاحب جب وقت بہت مختصر بچا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن بات وہاں تک نہیں ہے. جب حسین ڈے پہ وقت ختم ہو گیا تھا، ہنگام غروب تھا، نماز کا وقت داخل ہو رہا تھا، اور جب ان کی باری آئی اور موضوع یہی تھا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو پھر نماز جمعہ بہت کی دیر پڑھی جا رہی ہوتی. لیکن نہ، بات جہاں تک نہیں ہے. اگر امام حسین بیعت نہ فرماتے، خاموش ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ صرف بدھ کے دن نماز جمعہ نہ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا. میں اگر ایک مثال عرض کروں، آج آپ کی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں بہن اور بھائی کا، ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھا جا رہا ہوتا، مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھتے، تسبیح گھماتے، سر پہ ٹوپی رکھتے، آپ چھوارے بھی تقسیم کر کے چلے جاتے، کھا پی کے رخصت ہوتے، مبارکباد بھی دیتے، لیکن کسی کو تعجب بھی نہ ہوتا. یعنی یہ سب کچھ جس کی ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بنام دین ہو رہا ہوتا. اس لیے جیسی امام حسین نے 28
کیا امام حسین کربلا میں لشکر یزید کو شکست نہیں دے سکتے تھے؟ جب امام حسین مکہ سے چلے تو 4000 افراد امام کے ساتھ تھے. اب میں اس طرف نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو عرض کر سکوں، لیکن امام حسین جو انداز اختیار کیا، مسلم ابن عقیل کی شہادت کو برملا سب کے سامنے بیان کیا. افراد کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے. کیوں جا رہے؟ فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے. میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں. نعرہ صلوات. یزید کو شکست دینا، خود اب سوچیے جب امام حسین خود مدینہ میں، پھر اگر یزید کو شکست دینی ہوتی امام حسین ہرگز مدینہ نہ چھوڑتے، مدینے میں قیام فرماتے. بنو ہاشم ساتھ ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، مدینہ میں اپنا دفاع آسان تھا. یا مکہ چلے جاتے. خود عبداللہ ابن زبیر نے تو مکہ کو ڈھال بنایا، اور اگر خود امام حسین مکہ میں قیام فرما لیتے جبکہ ہزاروں افراد امام کے ساتھ ہیں، کیا مشکل تھی؟ مکہ کے گورنر کو باہر کر دیتے، خود حکومت سنبھال لیتے. مدینہ میں ایسا نہیں کیا، مکہ میں ایسے نہیں کیا. خود 8 ذی الحج کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا، رستے میں مقام زبالہ پر جیسی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اب پتا ہے کہ کوفہ جانے کے لائق نہیں رہا تو اپنا رخ موڑ لے. لیکن پھر کیوں جا رہے کربلا؟ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ پھر 2 محرم کو آقا پہنچتے ہیں. سب سے پہلے کس کے ساتھ سامنا ہوا؟ حر ابن یزید الریاحی کے ساتھ. کیا امام حسین حر ابن یزید الریاحی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تدریجاً جیسے جیسے 36,000 کا لشکر جو کم از کم لکھا گیا ہے، مطلعانوں نے لکھا ہے، کیا کربلا میں ایک سال پہلے ہی دن 2 محرم کو 36,000 آ گئے؟ نہ، تدریجاً آتے رہے. کبھی 1,000 آ رہے ہیں، کبھی 3,000، کبھی 4,000، کبھی 2,000. کیوں؟ ٹولیوں میں. کبھی شبس ربیع آ رہا ہے، کبھی حرملہ آ رہا ہے، کبھی عمر ابن سعد اپنی فوج لے کے آ رہا ہے، کبھی شمر اپنی فوج لے کے آ رہا ہے. مسلسل 10 محرم تک تدریجاً فوجیں آتی رہیں. تو کیا امام حسین ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ جیسی مڑبھیڑ ہوئی حر ابن یزید الریاحی کے ساتھ آمنا سامنا ہو وہی تلوار اٹھا لیتے؟ جواز نہیں تھا کیا؟ جبکہ یہ جواز کافی تھا. جب حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کا راستہ روکا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالی، حضرت جنگ کر سکتے تھے. حر ابن یزید الریاحی کو حق نہیں تھا کہ وہ امام حسین کا راستہ روکے جہاں جانا چاہیں، لیکن اس نے پابند کیا، کہا میں آپ کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا. تمام جوان، تمام ساتھی، اصحاب، بنو ہاشم کے جوان، سب کی تلواریں نیام سے آ چکی تھی. سب امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اگر امام حسین اجازت دے دیتے، مجھے بتائیے حر ابن یزید الریاحی کے اس 1,000 کے لشکر کو نابود کرنے کے لیے امام کو کتنا وقت چاہیے تھا؟ اور پھر اگر امام حسین کو کربلا نہ روکا جاتا یا نہ روکتے اور آگے عراق میں داخل ہو جاتے اس 1,000 کے لشکر کو روکتے ہوئے کوفہ میں، تب کیا صورتحال ہوتی؟ ابن زیاد میں اتنی جرأت تھی کہ امام حسین کا سامنا کر سکے. مسلسل کتنے دن تک عراق کے باہر ابن زیاد کرسی لگا کے، خیمہ لگا کے بیٹھا رہا، پریشان تھا امام حسین کا سامنا کیسا کرے. اتنا غصے میں تھا، بفرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا. یہاں تک ایک شامی جب آیا، مال و تجارت کے لیے آیا ادھر کوفہ میں، اسے کہا کہ یہاں کیا کرنے آیا ہوگا؟ تجارت کے لیے. چھوڑو تجارت کو، چلو کربلا کی طرف جاؤ. کہا مجھے کربلا سے کیا لینا دینا، میں اپنے کام سے آیا ہوں. کہا جاؤ. کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا جاؤ ورنہ قتل کروں گا. کہ قتل کر تو نہیں جاؤں گا. قتل کر دیا اس کو. بفرا ہوا تھا، پریشان تھا. ابن زیاد کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے. نخیلہ میں خیمہ لگا کر کرسی پر مسلسل بیٹھا ہے، کوفے سے باہر ڈرا ہوا ہے. حسین ابن علی اگر آ رہے ہیں، کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر امام حسین حر کے لشکر کو روکتے ہوئے آگے بڑھ جائے، امام حسین کی فوج میں ایسی ایسی شخصیتیں کہ خود ایک ایک فرد کافی ہے اس 1,000 کے لشکر کو نابود کرنے کے لیے. کیا ابوالفضل عباس موجود نہیں ہے؟ انسان
جب شبر 3000 کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، خیام کی طرف بڑھا، پہلی مرتبہ کسی نے ابو الفضل عباس کو مسکراتے ہوئے دیکھا، خوشی خوشی آئے امام حسین کی بارگاہ میں. اگر کوئی حملہ کر دے آپ پہ تو انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈرتا ہے، ہزاروں لوگ حملہ آور ہیں. پہلی مرتبہ میدان کربلا میں کسی نے ابو الفضل عباس کو مسکراتے ہوئے دیکھا. امام حسین نے پوچھا کیا بات ہے عباس؟ آپ نے فرمایا تھا جنگ کی اجازت نہیں ہے، ایک صورت میں ہم جنگ کر سکتے ہیں اگر وہ پہل کریں، جب تک وہ پہل نہ کریں ہم جنگ نہیں کریں گے. تو دشمن نے پہل کر دی ہے، کیا اب اجازت ہے؟ فرمایا اجازت نہیں، آپ چاہیے اور عمر بن سعد کو میرا پیغام دے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے کہ میں ایک رات اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کسی اور کو بھیج سکتے تھے، کیوں ابو الفضل عباس کو بھیجا؟ بازو قلم ہو جائے اس سے سخت خوف ابو الفضل عباس جیسے شجاع انسان کا دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگنا ہے. گئے روز عاشور، دنیا نے ابو الفضل عباس کی شجاعت دیکھی. تمام مقتل نگاروں نے 56 بڑی کتابیں ہمارے پاس جو مقتل پہ لکھی گئی ہیں، سیرت پر لکھی گئی ہیں، کربلا سے متعلق جو منابع کی حیثیت رکھتی ہیں، کسی ایک کتاب میں یہ جملہ نہیں ہے کہ جناب عباس روز عاشور تلوار لے کے گئے. نہ، امام حسین نے یہ اجازت دی کہ صرف پانی لے کے آئیے اور نیزہ اٹھایا، نیزہ لے کے گئے. لیکن شجاعت کا عالم یہ ہے کہ صرف 8000 افراد کا پہرا ہے شد فرات پر، اور 8000 افراد میں جرأت نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس کا راستہ روک سکے. جس طرح بڑھ رہے تھے دشمن گھبراہٹ کے عالم میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہا تھا، پریشان تھا، اور ایک نیزے سے مقابلہ کرتے ہوئے شد فرات کو، فرات کے اس علاقے کو خالی کیا، مشق بھر لی، پانی بھرا، پلٹ کے آ رہے. اب دشمن نے کہا کہ اگر یہ پانی پہنچ جاتا ہے جناب عباس بجائے خوب، یہاں تک کہ 4 محرم کو جیسی شبر آیا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کربلا میں، اور کہا کہ خیمے اکھاڑے جائیں، دریا سے پیچھے لے کے جائیں. یہ بڑا خیام کے باہر شور تھا، 2000 سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے خیام کے باہر کھڑے ہیں. ثانیہ زہرا نے کہا فضا یہ شور کیسا ہے؟ وہ گئی باہر دیکھ کے آئی، کافی بھی عجیب منظر ہے، 2000 سپاہی ہیں شمر ابن ذوالجوشن کے ساتھ، سب مطالبہ کر رہے ہیں یہاں سے خیمے اکھاڑے ہیں، اور صرف عباس ان کے سامنے کھڑے ہیں، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ہے، اور پورے جلال کے عالم میں ان کو للکار رہے ہیں تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھایا. اور 2000 کے لشکر کے اوپر کبھی تاری ہے، کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھے. یہ عباس ہے، جناب عباس کی شخصیت بجائے خود آپ کے شاگرد جن کی عمر ابھی 14 سال مکمل نہیں ہوئی، قاسم ابن حسن ابن علی، روز عاشور جب میدان میں اترے، شام کا سب سے بڑا پہلوان جس کا نام ارزق ہے، ارزق سے متعلق مقتل نگاروں نے یہ لکھا ہے جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی سب سے مشکل جنگ جو سمجھی جاتی ہے وہ جنگ احزاب ہے، جنگ خندق، جس میں علی ابن ابی طالب کا مقابلہ عامر ابن عبدواد کے ساتھ تھا، جس سے متعلق دوست دشمن صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو نہ بھیجیں، کوئی مصالحت کر لیں. یہ ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو تعارف عامر ابن عبدواد کا ہے وہی تعارف ارزق شامی کا ہے. ارزق شامی کے بارے میں تمام مقتل نگاروں نے جملہ لکھا کہ ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑ سکتا ہے. وہ کون کے مقابلے میں؟ پہلے اس کے 3 بھتیجے، پھر اس کے 4 بیٹے تہتے کیے اکیلے جناب قاسم ابن حضر نے، اور پھر یہ غصے میں ہانپتا ہوا دیو ہیکل، اتنا قدآور پہلوان جسے دیکھ کے لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. یہ گھوڑے پر سوار ہوا، جناب قاسم کے مقابلے میں آیا. امام حسین نے آپ کی والدہ گرامی ام فروا سے کہا کہ شہادت حق ہے، میں نہیں چاہتا کہ قاسم شہید نہ ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا قاسم اس دشمن خدا کے ہاتھ سے مارا جائے. آپ ماں ہیں، چاہے نماز بچھا کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے کہ پروردگار آپ کے فرزند کو اس دشمن خدا پر فتح عطا فرمائے. اور جب ارزق شامی آیا جو ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جناب قاسم جو ابو الفضل عباس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جن کا سن ابھی 13 اور 14 کے درمیان ہے، ایک بچہ ہے جن کے اوپر کوئی زنا نہیں آ
عبد الرحمن بن عبد الرب اتنے جلیل القدر پورے عرب کے شجاع ترین افراد امام حسین کے ساتھ ہیں. اگر یہ 72 مل جائے پہلے دن سے، جب 1000 آیا پھر 2000 آئے 3000 آئے تو دیکھ کرتے رہتے کیا مشکل تھی. خود امام حسین نے جس لمحے تلوار اٹھائی روز عاشور، یہاں تک کہ کئی زخم لگ چکے ہیں، 72 جنازے اٹھا چکے ہیں، آخری وقت میں امام نے تلوار اٹھائی. صلوات بھیجی خاندان فاطمہ. اٹھائی. البتہ تلوار اٹھانے سے پہلے آقا نے خطبہ دیا. اور خطبہ کیسے دیا؟ رسول اسلام کے ناقہ پر سوار ہو گیا ہے، رسول کا امامہ پہنا، رسول کی عبا اپنے کندھوں پہ رکھی، رسول کے نالین اپنے پاؤں میں پہنے، اس عالم میں تشریف لائے، ناقہ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. اور جب خطبے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تو حضرت نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ آج کسی پر میرے نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جس شکل میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو پھر اس پر حسین جیسے انسان کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. اب پلٹنا ہے. لیکن آپ دیکھیں روز عاشور جیسا ثانی زارا نے اپنے جملے میں ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جلیلا. روز عاشور کے یہ ایک دن جو چند گھنٹوں پر محیط ہے لیکن ہمیشہ کے لیے صدیوں پر چھا گیا. کیوں؟ کیا ہوا اس دن؟ روز عاشور ہر لمحے ایک منٹ میں اور ایک منٹ کے اندر خود کئی لمحات میں امام حسین کے وجود سے اور آپ کے ساتھیوں کے وجود سے مسلسل جمال اور کمالات اور فضائل کا ظہور ہو رہا تھا. جہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد اہل سنت عالم دین مصر کی جو ابھی حیات ہے، مفکر ہیں، اس صدی کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے جملہ لکھا، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے سیر الشہادتین لکھی، ابو العلا مودودی نے، ڈاکٹر محمد عبدالصف نے لکھا، لیکن اہل سنت علماء میں سے اتنا بڑا جملہ کسی اور نے نہیں لکھا. کہا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی. ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر عمر سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود امام حسین کی ذات کے اندر آپ کی صفات کے درمیان تھی. امام حسین کی کمالات کے درمیان، آپ کے فضائل کے درمیان، آپ کی فضیلتوں کے درمیان جنگ تھی. امام حسین کی ہر فضیلت یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح دوسری سے آگے نکل جائے. ہر کمال حسینی چاہتا تھا کہ دوسرے کمال سے آگے نکل جائے. شجاعت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ جائے، سخاوت چاہتی تھی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہتی تھی آپ کی جود و کرم سے آگے بڑھ جائے. ایک جنگ تھی. کیا انداز ہے روز عاشور، قدم قدم پر صبر حسینی، شجاعت حسینی، استقامت حسینی، جرأت اظہار. جرأت اظہار کس درجے پر ہے؟ یہاں پر شہید حق استاد مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب وہ غصے میں ہوتا ہے یا اس طرح کی جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے یا اس کو کوئی عزیز مارا جائے تو اپنے آپ میں نہیں ہوتا، یا تو سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، یا خود سے بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی باتیں جس کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، زبان سے ایک بے تکے الفاظ نکلتے ہیں، ایک ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن روز عاشور امام حسین کا ایک ایک قدم، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جچا تولا اور نپا تولا ہے، اور کس مقام پر کیا کرنا ہے، کس مقام پہ کیا کہنا ہے. یہاں امام حسین اور پھر روز عاشور کے بعد مسلسل کربلا تو شروع ہوئی ہے. یہاں آخری وقت میں جناب غزنوی کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد نے امام حسین کے سامنے خط رکھا کہ ابھی ابھی مجھے کوفہ سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا کہ حسین سے کہو اگر ابھی بھی بیعت کر لے تو حسین کو معاف کر دیا جائے. اب خود سوچیں، ایک انسان جس کے 72 ساتھی شہید ہو چکے، خود زخموں سے چور ہے، سر سے لے کے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ سید ابن طاؤس فرماتے کہ حسین کی پیاس اس درجے پہ تھی کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو آسمان امام حسین کو دھوئے کی شکل میں نظر آتا تھا. ایسے عالم میں انسان اس مرحلے میں پہنچ کے کہتے چلو کوئی بات نہیں، لیکن کیا عجیب جواب دیا. 3 دن کے سوکھے گلے سے جب امام حسین نے جواب دیا تو شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام حسین کی آواز پورے صحرائے کربلا
بچپنے سے امام حسین کا یہی انداز ہے، لیکن آپ کی شجاعت اور جرأت اظہار کا ظہور روز عاشورہ ہوا بطور ختم. سبحان اللہ. امام حسین کا نام ہی حسین خود خدا نے رکھا ہے، اور اس اسم کا ظہور میدان کربلا میں ہوا. سبحان اللہ. زمان و مکان کے اعتبار سے زمانے میں اور مکان میں اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ کمالات حسینی کا ظہور ہو سکے. حضرت کے کمالات کے ظہور کے لیے اس دن اور اس مقام کو منتخب کیا گیا. پیغمبر نے بتایا، خود علی امیر المومنین جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، رک گئے میدان کربلا، نماز پڑھی، بیٹھ کے دیر تک گریہ کرتے رہے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا راز ہے، اس طرح کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں رو رہے؟ فرمایا ہاں ہونا مسار العشاق، یہ عاشقوں کے آرام کرنے کی جگہ. پہلے دن سے امام حسین کی جرأت کا کیا اندازہ ہے. بچے ابھی 4 5 7 6 سال ہو گئے، ابھی رسول اسلام کا انتقال ہوا، اور آپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد ایک صحابی آئے، امام حسین سے پوچھا اپنے نانا کو کلام سنا دیجیے، کوئی حدیث سنا دیجیے. مثلا آپ میں سے جو ادبی ذوق رکھتے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے میر تقی میر کا یا مرزا غالب کا یا ذوق کا یا فردوسی کا، جو شاعر آپ کو پسند ہے، آپ کلام سنائیں، تو کون سا سنائیں گے؟ کون سا شعر؟ وہ شعر جو آپ کے ذوق کا ہم آہنگ ہو، آپ کی طبیعت کا مزاج کا عکاس ہو. امام حسین سے جب خواہش کی گئی، ہزاروں احادیث جو خود امام حسین نے اپنے نانا کی زبان سے خود سنی، لیکن کون سی حدیث سنائی؟ جب صحابی نے کہا کہ اپنے نانا کو کلام سنائیے، کیا جملہ سنایا؟ کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ اللہ اعلیٰ و رفع اور بلند کاموں کو پسند کرتا ہے، اور بس حقیر اور چھوٹے کاموں کو ناپسند کرتا ہے. حضرت کی جرأت اظہار. خود پیغمبر اسلام نے امام حسین کو ایک زمین کا ٹکڑا تحفے میں دیا تھا، ایک ٹکڑا امام حسن کو دیا، ایک امام حسین کو، اور اتنی محبت تھی امام حسین کو اس جگہ سے چونکہ اپنے نانا سے ملی تھی، اس نسبت کی وجہ سے خود اپنے ہاتھوں سے کاشت کرتے تھے. اس کھیتی کی باڑ لگائی خود، کچھ درخت خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے، کچھ درخت امام حسین نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور بہت اس کو سجایا سنوارا، اور اکثر وہاں جا کے بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اور مروان بن حکم جو انتہائی کینہ تھا، خاص دشمنی تھی اس کے دل میں امام حسین کے لیے، اس جگہ میں اس کی خصوصی نظر تھی عرصے سے. اور جیسے ہی امام حسین اپنے حج کے لیے تشریف لے کے گئے، اس نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور اس جگہ پر قبضہ کر لیا. وہ ساری باڑ اکھاڑ دی، کچھ درخت کی رسول اللہ کے ہاتھ سے لگے ہوئے تھے، اس نے اکھاڑ کے پھینک دیے اور اپنے مزارے وہاں پہ منسوخ کر کے لگا دیے. امام حسین جیسے آئے، راستے میں تھے، آپ کو کسی نے خبر دی کہ مروان بن حکم نے آپ کی کھیت پہ قبضہ کر لیا. حضرت گھر نہیں گئے، سیدھا اپنی کھیتی کی طرف آئے، اور اتفاق سے مروان بن حکم موجود تھا. حضرت بڑھے، یہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں تھا، اس کے اپنے قریبی تھے، محافظ تھے، بنو امیہ کے دیگر افراد تھے. امام حسین بڑے، اور جو انداز اختیار کیا، جو رویہ اختیار کیا، فوراً اس کے سر سے امامہ اتارا، اور امامہ اتارنے کے بعد اسی پٹکے کو اس کے گلے میں یوں جکڑا، دونوں بازوؤں سے ان کو کھینچا، اس کی آنکھیں باہر آ رہی تھی، مرنے لگا. سب نے آگے ہاتھ جوڑ دیے، فرزند رسول اس کو معاف کر دیجیے، آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے. یہ جرأت، یہ شجاعت پہلے دن سے. یہاں تک کہ 28 رجب کو جب ولید بن عتبہ نے امام حسین کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، امام نے جب کہا کہ شب کی تاریخ میں یہ مخفی بیعت تمہارے کس کام کی، مروان بن حکم نے سرگوشی کے انداز میں ولید سے کہا کہ ابھی حسین کو نہ جانے دو، یا بیعت لو یا قتل کرو. امام حسین کے کان میں مروان بن حکم کی کلمات پہنچ گئے، بجلی کی سرعت کے ساتھ واپس پلٹے، مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا، اور پھر زمین پہ پٹکا اور فرمایا اے مروان، تم اتنی حیثیت کب سے پیدا ہو گئی کہ تم حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکو، حسین کے ساتھ بات کر سکو، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. امام نے فرمایا تھا بنو ہاشم کے جوانوں سے کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آپ نے دارالعمارہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا ہے. اس لیے سب آگے، علی لمحے سب کی تلواریں مروان بن حکم اور ولید کے سروں پر پہنچ چکی تھی. لیکن روز عاشور سب کے سب شہید ہو گئے، تمام یار و انصار، یہاں تک کہ عسکر بھی شہید ہو گئے، خود زخموں سے چور ہے. ایسے میں جب ابن زیاد کا پیغام پہنچتا ہے، اتنی جرأت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی فرزند نے آواز بلند کی کہ پورے صحرائے کربلا میں آواز سنی گئی. فرمایا ان الدغی ابن الدغی ترکزنی بین الاسنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے، ذلت، بیعت یا پھر موت. جاؤ بتاؤ اے عمر سعد، ابن زیاد کو جا کے بتا دینا، اس
تھوڑی سی دقت ہے، لیکن آپ کی رسا اذہان انشاءاللہ پھر ٹوٹی ہوئی باتوں کو خود ہی جوڑ کے نتیجہ لے لیں گے اور ہم کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ایک سلوات بھیجیے خاندان حسین نے تلوار اٹھانی. بس ایک آخری جملے سے زیادہ زحمت نہیں ہوگا. تلوار اٹھانی ہے کہ تلوار اٹھانے سے پہلے حضرت نے دشمن سے ایک اعتراف کیا کہ بتاؤ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو. یہ سوال امام نے کیوں پوچھا؟ سب نے بیک زبان ایک جواب دیا، اے حسین بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں. امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے کی عجیب اقرار اور اعتراف لیا دشمن کی زبان سے تاکہ کربلا مکمل ہو جائے. کیوں تلوار اٹھاؤ بتایا. یہ جو جملہ حضرت نے فرمایا تھا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اور اس سے اگلا جملہ جو اپنی وصیت میں اپنے ہاتھوں سے لکھا کیا تھا؟ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت و سنت پہ عمل کروں گا. قدم قدم پر امام حسین نے ان دو ہستیوں کی سیرت کو زندہ کیا ہے. مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، اور بالخصوص روز عاشورہ. اور روز عاشورہ یہ جو سوال پوچھا یہ خود سنت محمدی کا احیاء تھا. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کسی عام لکھاری نے نہیں لکھا. صحاح ستہ برادران اہل تسنن جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتابیں سمجھتے اور مانتے ہیں اور جن سے استنباط کرتے ہیں، فقہی مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور بھی باقی دین کے عقائد اور نظریات جہاں سے اخذ کرتے ہیں، ان کی 6 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی اور سنن نسائی. یہ سنن نسائی اہل سنت کی 6 معتبر کتابوں میں سے ایک ہے. کس نے لکھی ہے؟ امام نسائی نے. ان امام نسائی نے جنہوں نے ان 6 کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی اور اہل سنت کی یہ حجت ہے قرآن کے بعد، انہوں نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے خصائص علی. وہ کتاب جسے لکھنے کی پاداش میں امام نسائی کی اہل شام نے پسلیاں توڑ دی اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی. اپنی کتاب خصائص علی کے اوائل میں امام نسائی نے ایک جملہ لکھا، ایک واقعہ لکھا کہ رسول اسلام کا ایک جوان صحابی ہے جس کا نام بریدہ. ایک دن بریدہ رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد بیٹھ گیا. پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبھی ہوتا ہے آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی مرشد کے پاس، کسی سید کے پاس، کسی عارف کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی فقیہ کے پاس جا کے بیٹھے تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر نہیں بیان کر سکتا. سامنے دیکھتے ہو شرم محسوس ہوتی ہے، کچھ فقہی مسئلے، کچھ ایسی ذاتی نجی مشورے. تو اب بریدہ کچھ کہنا چاہتے لیکن جرأت نہیں ہو رہی ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی. بالآخر امام نسائی لکھتے ہیں کہ بریدہ نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر اپنی مشکل بیان کی. یا رسول اللہ، آپ ہر روز علی ابن ابی طالب کے لیے کچھ نہ کچھ فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اکثر ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے آپ عزت و شرف کو بیان کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک مشکل چل رہی ہے کہ میں اپنے دل میں کبھی کبھی علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں، اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں. جب بریدہ نے یہ کہا تو اب جواب کا انتظار کرنے لگے کہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن کافی وقت گزر گیا اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. بریدہ پریشان ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، رسول جواب نہیں دے رہے. اب کافی وقت گزرنے کے بعد جب بریدہ نے سر اٹھایا انصاری نے، اور سر اٹھا کے جب پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا رنگ سرخ تھا. اس کے باوجود کہ سردی کا موسم تھا، پیغمبر کے چہرے سے پسینے کی قطرات زمین پر گر رہے تھے. بریدہ گھبرا گیا کہ میں نے ایسی بات کی جس سے رسول اسلام ناراض ہوئے. کہا یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی. سنیں امام حسین نے تلوار کیوں چلائی، بس اس لیے کام کی حکمت اذکار کی بات سمیٹ رہا ہوں. کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے. لیکن پیغمبر خاموش ہے، کچھ نہیں بات کر رہے. یہاں تک کہ بریدہ کو یہ احساس ہو کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، آگے جا چکی ہے. کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، آپ میری توبہ قبول فرما لیجیے. لیکن پیغمبر خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ جب بریدہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے
کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں، دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہ عجیب یہ ہے کہ جب بریدہ نے یہ خواہش ظاہر کی تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ اب روز عاشور امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور امام حسین روز عاشور خود تاریخ کربلا اور تاریخ عاشورہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک آنے والا کوئی دشمن یہ نہ دیکھے کہ امام حسین نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی۔ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف لیا کہ بتاؤ کیوں میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ جب سب نے کہا وہ ابی تیرے باپ علی کی دشمنی میں، تو یہ اقرار لے کر امام حسین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ خبردار میرے دشمن کو کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی۔ اب جو امام حسین نے تلوار چلائی، جناب قاسم، مسلم ابن اوسع، زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، حجاج بن مسروق، ہر ایک شجاعت کا آسمان ہے۔ ایسے ایسے صحابی خود زہیر ابن قین جب میدان میں جاتے ہیں تو دشمن سمٹتا ہے، مبارزہ طلب کرتے کوئی نہیں آتا۔ حتی مسلم ابن اوسع، رسول کے بزرگ بوڑھے صحابی دیر تک مبارزہ طلب کرتے رہے، کوئی نہیں آتا، یہاں تک کہ سب دشمن مل کے آتے تھے۔ لیکن خود امام حسین کا جہاد کیا ہے؟ 3 دن کے پیاسے اس عالم میں جب گئے، خود پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ابو الحسن حفیظ زہراندری سے یہ کیفیت نظر انداز نہیں کر سکے۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ جب امام حسین نے حملہ کیا دشمن پر تو 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے۔ حسین ابن علی خیرت الہیہ کے مظہر 12 کلومیٹر تک لے کے گئے، پھر پلٹ گیا ہے، اور خیام کے قریب ایک بلند مقام، ایک بلند ٹیلہ اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، وہاں کھڑے ہو کے واپس آتے تھے بار بار، کبھی ایک سمت میں جاتے تھے، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، دشمن کو دوڑاتے ہوئے پھر پلٹ کے آتے تھے کہ کہیں کوئی کمینہ دشمن خیام کی طرف حملہ آور نہ ہو۔ اور خود اہل حرم اور خواتین اور مخدرات عصمت و طہارت کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں، موجود ہوں، آتے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے، فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسین عزت الہیہ کے مظہر، حسین غیرت خدا کے مظہر، پھر آگے بڑھتے ہیں اور میلوں دور تک دشمن کو دھکیلتے ہوئے۔ بہت سارے مورخین نے لکھا کہ کم سے کم 10,000 افراد کو امام حسین نے درہا اکیلے، جبکہ 3 دن کے پیاسے ہیں اور برابر فرمائے جا رہے ہیں، دشمن کی صفوں کو الٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، قلب لشکر میں جاتے ہیں، تتر بتر کرتے ہیں، سر ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ دشمن اس طرح سے بھاگتا تھا کہ اس کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تنہا امام حسین، اگر ساتھ عباس ہو، ساتھ قاسم ہو، ساتھ تمام اصحاب ہو، تو کیا امام حسین دشمن کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین یزید کو اور یزیدیوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، امام حسین یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یزید اور یزیدی تلوار سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یزیدیت کو صرف کردار کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے روز عاشور قدم قدم پر امام حسین نے اپنا کردار پیش کیا اور باقی کا کام اپنی خواہر گرامی ثانیہ زہرا کے لیے چھوڑا۔ خود امام حسین روز عاشور سب حیران ہو جاتا ہے، روح حسین ابن علی، غیرت حسینی، عزت حسینی، شجاعت حسینی، جود و کرم حسینی، وفا حسینی، سب ان 72 نفوس میں منتقل ہو چکی تھی۔ ہر فرد خود روح حسینی کا حامل تھا۔ میں اگر صرف تبرکاً ایک شخصیت کا نام لوں، سعید بن عبداللہ حنفی، خود بتائیے کتنے تھکے ہوئے ہیں یہ شخصیت۔ 10 رمضان المبارک کو یہ کوفہ سے مکہ پہنچے، اہل کوفہ کے خطوط لے کر، کتنا سفر طے کیا؟ 300 فرسخ۔ اور پھر امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو 15 رمضان المبارک کو 5 دن کے بعد آپ کے ساتھ روانہ کر دیا کوفہ واپس۔ اب پھر کتنا سفر طے کیا؟ 300 فرسخ، 20 دن راستے میں لگے۔ 20 دن کا سفر ہے، جاتے ہوئے 20 دن، اور صحرا کا سفر ہے، ریت میں سے گزر کر جہاں پہ اکثر لوگ مر جاتے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن ہے۔ 20 دن جاتے ہوئے، پھر 20 دن، یہ 600 فرسخ، اور تیسری مرتبہ پھر 300 فرسخ طے کیے جب مسلم ابن عقیل کا خط لے کر امام حسین کے پاس پہنچے۔
ایک ہی جملہ عرض کروں گا اور عرض کیا آقا زوال کا وقت قریب ہے، جی چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے جائیے عمر ابن سعد سے پوچھ لو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں اگرچہ وقت بہت ہوا، میرے سینے میں سکت نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کر سکوں، لیکن یہ ایک بات جوانوں کے لیے کہ قدم قدم پر امام حسین نے کیا کام کیا ہے۔ روز عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں کون سی نماز پڑھی، کیا ہے کربلا، کس کس زاویے سے دیکھیں۔ اسی لیے میں نے ایک اینک اور ایک دید آج کی ثانیہ زہرا نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو اس آنکھ سے دیکھنا، اس اینک کو لگا کے کربلا میں صرف جمال خدا ہے۔ ایک ایک قدم میں، ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک لمحے میں کیا انداز ہے۔ امام حسین جب پیغام بھیجا تو ابن صاحب نے اجازت دے دی، لیکن اس کا بیٹا جو بہت شاطر تھا اس نے مشورہ دیا، کہا کہ اگر تم نے حسین کو نماز پڑھنے دی تو تمہارے ساتھیوں کا، سپاہیوں کا رویہ کمزور پڑ جائے گا کہ تم نے سب کو یہ کہہ کے اکٹھا کیا کہ خارجی ہے، باغی ہے، دشمن خدا ہے، دشمن دین ہے۔ جب سب نماز پڑھتے دیکھیں گے تو ان کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، یہ تو نمازی ہے۔ اور امام حسین نے کیوں خیمے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، خیام کی پوست پر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، فراتا بھی نماز پڑھ سکتے تھے، نماز جماعت پڑھی اور نماز خوف۔ یہ جملہ جماعت سنے، نماز خوف کیا ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے روز عاشور نماز خوف کیوں پڑھی۔ نماز خوف نماز قصر کی طرف سے 2 رکعت ہے، 2 رکعت یہ نماز ظہر، اس کو نماز خوف کے طور پہ پڑھا گیا۔ اور اس کی ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ امام پہلے نماز جب شروع کرتا ہے، آدھے ساتھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے اور باقی
امام کی مظلومیت پر فوری تصدیق ثابت کر دی. کیا انداز ہے، کیا کردار ہے. صرف جناب سکینہ کے تاروں میں چند جملے عرض کروں. روز عاشور سے بھی پہلے جناب سکینہ کا جہاد شروع ہو گیا. 7 محرم سے جب پانی بند ہوا، کیسے پتہ چلا کہ پانی بند ہوا کربلا میں؟ اگر کربلا میں بچے نہ ہوتے تو شاید آج ہم میں سے کسی کو نہ پتا ہوتا کہ کربلا میں پانی بھی بند ہوا تھا. یہ بچے تھے جن کی پیاس کا نتیجے میں سب کو دنیا کو پتا چلا، ورنہ بڑوں نے تو اظہار ہی نہیں کرنا تھا. اور جب یہ بچے سب سے زیادہ متاثر کون ہوا اس پیاس سے، پانی کی بندش سے؟ بچے ہیں. اور جناب سکینہ کا کیا کردار ہے؟ صرف ثانی زہرا زینب بنت علی شریکۃ الحسین نہیں ہے، خود آپ کی بیٹی بسمۃ الحسین سکینہ بنت الحسین بھی شریکۃ الحسین ہے. کس طرح سے ایک قدم پر اپنے بابا کے ہدف اور مقصد کو بچا
سر بلند فرما، کفر کو سر رگو فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص وہ سپاہی کی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کی دفاع میں مصروف ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما، کامیابی نصیب فرما، دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان ولایت، دشمنان اسلام کو نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علماء کرام مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے صدور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے امام کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار صف رضا پر کوئی مومن اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے آئے، کوئی دعا لے کے آئے، پروردگار بحق کے مظلوم کربلا و شام سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما،